یہ تو بھی شروعات ہے. انشاءاللہ الیکشن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ انہیں ٹف ٹائم جو کہتے ہیں نا, ٹف ٹائم سرپرائز ہے, وہ ہم کہتے نہیں, ہم انہیں دے کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جنازہ اٹھا اور نالی میں اتنا پانی کھڑا ہے, اس پانی کے اندر سے وہ جنازہ لے کے وہ گزرے, گٹروں کا, گلی کا گندا پانی کے اندر سے, تو کیا یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ تو السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ ٹی وی. میں ہوں محمد یاسر محمود. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان PP 165 کے امیدوار برائے MP جناب راؤ عرفان صاحب. تو یہ حلقے میں بہت زیادہ تحریکی حوالے سے کافی سرگرم ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ مخالفتیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں. تو ہم آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو ایک لیوش زندگی کو چھوڑ کر یہ ایک ایسی تحریک میں آئے ہیں جہاں پہ صحبتیں بھی آتی ہیں, جہاں پر جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے, اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان سے. بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ نے کہ اپنا قیمتی وقت دیا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہترین الحمدللہ. اچھا عرفان صاحب, لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں, چونکہ آپ رائیونڈ کے رہائشی ہیں, کچھ عرصے یعنی جو پرانے کہہ لیں کہ آپ کی عمر کے لوگ ہیں وہ تو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, جو نیو جنریشن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ نیا آیا ہے. تو پہلے تو آپ اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ بھئی آپ کا جو رہائش ہے وہ رائیونڈ کی ہے یا کسی گاؤں دیہات کی ہے؟ اس طرح کہ میری رہائش جو ہے وہ تو بیسکلی آباء و اجداد سے ہی ریونڈ سے ریلیٹڈ ہے, اور گاؤں میرا بچوں کی ماجا ہے جو کہ ریونڈ کی ایک UC کا حصہ ہے. اور کچھ عرصہ پہلے یہ ضلع قصور میں تھی, بعد میں ضلع لاہور کے اندر آ گئی, تو ظاہر ہے یہ ریونڈ حلقے کے اندر ہی آتی ہے. اس کے بعد میں یہ ملک سے باہر چلے گئے کاروبار کے حوالے سے, اور 11 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ میں نے باہر گزارا ہے. جی. اور مقصد صرف یہی تھا, جس طرح آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا ہے کہ ایسے تحریک جوائن کرنے کا جو معاملہ ہے کہ اتنی سختیاں ہوتی ہیں تو کس طرح سے حوالہ ہے. بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنا پیٹ تو پال لیتا ہے, اپنے بچوں کا بھی پال لیتا ہے, تو فرق یہ ہے کہ یہ کام تو سیم کتا بھی کر لیتا ہے, دوسرے جانور بھی کر لیتے ہیں. اگر ان میں اور ہم میں فرق ہو تو فرق کس چیز کا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, نظام مصطفیٰ. تو یہی فرق تھا کہ اپنی اولاد کا اور اپنا جو نظام تھا وہ تو ہم چلا ہی رہے تھے, باہر پہلے بھی چلا رہے تھے, اتنے عرصے سے چلا رہے تھے, لیکن جس ٹائم ان چیزوں کی سمجھ آئی کہ اصل مقصد تو کیا ہونا چاہیے, نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے نا, کہ ہم اللہ کا بنایا ہوا قانون جو ہے نا وہ نافذ کروائیں, اس کے لیے جد و جہد کریں. تو اس کے لیے بابا جی کے ایک کال تھے جنہوں نے میری زندگی چینج کی ہے, وہ یہ تھا کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ جو اسلام میں تو جمہوریت نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جمہوریت کو اسلام کے پیچھے چلائیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے 11 سال کا عرصہ سعودیہ میں گزارا ہے, ذریعہ معاش تھا آپ کا ادھر, تو آپ واپس آئے ہیں, آپ نے تحریک لبیک تو جوائن کی ہے, لیکن یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ آپ نے کیسے کیا, اور وہ بھی ایک ایسے حلقے میں جہاں پر ہمیشہ نون لیگ ہی جیتی ہے, نواز شریف کا گھر سمجھا جاتا ہے, تو الیکشن لڑنے کا ذہن آپ کا کیسے بنا؟ بات یہ کہ الیکشن لڑنے کا میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا, اور نہ ہی میں الیکشن کی نیت سے تھا. ہم تو ایک تحریکی نظریاتی بندے ہیں, اور نظریہ لے کے یہاں پہ ورک کر رہے تھے. میں نے خود رابطہ کیا تھا یہاں پہ پاکستان آنے کے بعد, جو بھائی یہاں پہ TLP میں کام کر رہے تھے, کیونکہ ہمارے اندر ایک جذبہ تھا جماعت کے حوالے سے کام کرنے کا. تو ان سے رابطہ کیا, کچھ عرصے ہم ورک کرتے رہے. تو پھر کچھ ذمہ داران تھے PP کی باڈی کے, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ الیکشن لڑیں. پر مختلف اس کی چھوٹی چھوٹی تاریخ ہے کہ مجھ سے ملاقاتیں ہوتی رہی, ان سے دعوت دیتے رہے. پھر میں اپنے والد صاحب سے اور اپنے جو بزرگ ہیں میرے چاچو میرے والد, ان سے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا جی آپ بسم اللہ میدان میں نکلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر میں نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کر دیا. اب بات جس طرح آپ نے پوچھا سوال کہ نون لیگ کا یہ حلقہ ہے اور آپ نے یہیں سے, تو بات یہ ہے کہ اصل مزہ آتا ہے جب مشکلوں سے انسان نکلتا ہے, مشکلوں سے لڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں بنا بنائے کھیر مل جائے وہاں پہ تو مزہ ہی نہیں نا ہے. اصل مزہ تو تب آئے گا نا جب ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں بتائیں گے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ پرعزم ہے اس حوالے سے. اور جس طرح آپ کے سوال کا آخری جو جز تھا کہ جن کا گھر سمجھا جاتا ہے, بالکل, تو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, اور نہ ہی ہم یہ انشاءاللہ بننے دیں گے, اور یہ ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ اتنا ٹف ٹائم جو ہم نے دیا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں ہی یہاں پہ بڑے بڑے امیدواروں نے کاغذ جمع کروائے ہیں. عرفان صاحب, جیسا کہ آپ بھی رائیونڈ کے شہری ہیں اور یہ نواز شریف کا گھر سمجھا جانے والا شہر ہے, تو یہاں پر اور پنجاب میں ایک
عرف عام ہے، مثال دی جاتی ہے کہ اگر نواز شریف کتا بھی کھڑا کر دیں نا الیکشنوں پہ تو اس سے بھی ووٹ ڈل جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو ہے نا معاملہ ریونڈ کے حوالے سے لوگوں میں شعور آ گیا ہے الحمدللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 سال کس کو ووٹ دینا اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. اور جو لاسٹ ٹائم نکلا ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی مثالیں تو نہیں دیتا، صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں ریونڈ کے ایک علاقے میں گیا جہاں پہ انہی کے کوآرڈینیٹروں جو تھے نا، ان کے اپنا آباء و اجداد کا علاقہ ہے، وہ شروع سے یہاں پہ 5 سال دور حکومت میں جنازہ اٹھا اور نالی میں اتنا پانی کھڑا ہے. اس پانی کے اندر سے وہ جنازہ لے کے وہ گزرے، گٹروں کا، گلی کا گندا پانی کے اندر سے. تو کیا یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ تو اب میرا خیال ہے کہ پھر جو ان کو جو ووٹ دیتے ہیں نا، یا تو پھر وہ ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. وہ سوچ لیں اب کس کو منتخب کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے مثال دی کتے کی، کتا بھی کھڑا کر دیں تو اسے ووٹ مل جاتا، تو انشاءاللہ انہیں پتہ چل جائے گا آپ کے کہ انہیں ووٹ کس طرح ملتا ہے. اچھا، معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین سے حلقے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہاں پر وہ مریم نواز کو الیکشن لڑوانے کی تیاری کر رہے ہیں ایم پی اے کی سیٹ پر، اور اسی طرح یہ بھی سننے میں آیا کہ بلاول بھٹو کے بھی کاغذات یہاں سے جمع ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں بھی آپ تحریک لبیک کی طرف سے انہیں ٹکر دے سکیں گے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ اس ٹائم تمام تقریباً لوگ جانتے ہیں، مختلف سروے بھی ہو چکے ہیں، فیس بک پہ بھی ہو چکے ہیں، جس کے اندر الحمدللہ جو ٹی ایل پی کی ہماری جو جماعت ہے وہ پہلے نمبر پہ آئی ہے. اور اس حلقے کے حوالے سے بھی دیکھیں، جیت کا ہی پہلی مثال یہ ہوتی ہے کہ جو دشمن ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ ڈر جائیں. وہ اپنے بڑے بڑے امیدواروں کو، بڑے بڑے ان کو لا کے کھڑا کریں تمہارے سامنے. پہلی جیت تو آپ کی یہیں پہ یہ ہو جاتی ہے. اور اگر ہمارا ورک یہاں پہ نہ ہوتا تو اتنی مضبوط ٹکر دینے کے لیے یہ سامنے نہ آتے. اب بات یہ رہ گئی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ اس بنیاد پہ یہ جیت جائیں گے علاقہ. تو میرا خیال ہے اس دفعہ ریونڈ کی عوام انہیں بتائے گی ان کے باپ کی جاگیر نہیں، اور یہ ان کو ثابت کرے گی انشاءاللہ. جی. اچھا عرفان صاحب، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، کوئی مضبوط، کوئی آزاد امیدوار اگر کھڑا ہوتا ہے ان کے مقابلے میں، جس کا حلقے میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو یہ جماعتیں اس کو یا تو سیاسی دباؤ کی وجہ سے بٹھا دیتی ہیں یا اس کو منہ مانگی قیمت دے کر اس کو اپنے حق میں بٹھا دیتی ہیں. تو آپ کو بھی کوئی ایسی آفر آئی ہے یا سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تقریباً یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، یہ ملتی جلتی ہیں، سیاسی دباؤ یا آفر وغیرہ کے حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی تو ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور انڈائریکٹلی ہم تک خبریں ضرور پہنچتی رہتی ہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ سیاسی طور پہ بھی انہوں نے اثر رسوخ کی بنیاد پر کوشش کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا، بابا جی کہتے تھے مالک کنڈ نہیں لگن دیندے. تو الحمدللہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے پہلے بھی انہیں جواب دیا اور اب بھی دیں گے. لاسٹ ٹائم بھی ان کی ایک مثال ریونڈ مین گول چکر کی آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ تو بھی شروعات ہے. انشاءاللہ الیکشن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ انہیں ٹف ٹائم جو کہتے ہیں نا، ٹف ٹائم سرپرائز ہے، وہ ہم کہتے نہیں، ہم انہیں دے کے دکھائیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہوتا ہے. عرفان صاحب، آپ رائیونڈ کے شہری ہیں، رائیونڈ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. رائیونڈ حلقہ آپ نے چنا ہے، رائیونڈ میں پہلے سے ہی بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اگر آپ سیٹ ون کرتے ہیں، یہاں پر بے شمار قسم کے مسائل ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی ہے، سیوریج ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے. یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی مناسب اڈا ہی نہیں بنا ہوا اب تک کے لیے، اگر بنا ہے تو وہ ورکنگ میں نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیلنجز کو کیسے آپ اوورکم کر پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ مسائل مطلب ہے نہیں، بلکہ یہ بنائے گئے ہیں اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ اربوں روپیہ آیا جو یہاں کے آس پاس 5 سڑکوں پر لگا دیا گیا، جو کہ پہلے سے میرے ریونڈ کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ خود بتا دیں جن سڑکوں کو دوبارہ بنایا گیا، کیا وہ ادھر پیسہ لگنا چاہیے تھا اربوں روپیہ، یا اس سے پورے کا پورا ریونڈ کی گلیاں، نالیاں اور یہ پینے کا پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. تو یہ ہماری بنیادی ضرورتیں تھیں. اور جس طرح کہ یہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ سیوریج کا اور پینے کے صاف پانی کا مکس ہو گئے ہیں، پائپ مکس ہو گئے ہیں، پہلے چل رہے تھے نا. بڑا آسان سا حل ہے، آپ اس میں اسٹیل کے پائپ استعمال کریں، بڑا بہترین حل ہے. اسٹیل کے پائپ لگائیں، جو کہ میں کہہ رہا ہوں اگلے 4-5 الیکشن کے سیزن بھی گزر جائیں گے، 20-25 سال بھی گزر جائیں گے، اس پائپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ اس کے اندر وہ اس طرح سے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جس طرح سے پلاسٹک کے اندر پیدا ہوتے ہیں، نا کسی قسم کا مسائل کا نہیں ہے. اور جتنا پیسہ انہوں نے لگایا ہے، اس سے کم پیسے میں پورا ریونڈ پینے کا صاف پانی حاصل کر سکتا تھا، جو کہ ریونڈ کی عوام، کتنا ظلم ہے، وہ بھی خرید کے افورڈ کر رہے ہیں.
رائے کے ہر گھر میں پانی خرید کے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بڑے آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا. دوسرا سیوریج کا سسٹم ہے, جب یہ الگ ہوگا سیوری کا جو سسٹم ہے وہ بھی دوبارہ سے بنا دیا جائے اور بڑے آسانی سے حل ہو سکتا ہے. رائے کے بالکل نزدیک سے سیم نالے گزرتے ہیں اور بڑے بہت بڑے ہیں, کافی زیادہ گزرتے ہیں. تو ہاں, تو جن کو ہم بڑے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ استعمال تو دور کی بات ہے, وہ پانی ہے وہ ہماری گلیوں کے اندر رہتا ہے اور اس گلیوں کے اندر سے لوگ 5 ٹائم نماز پڑھنے سے بھی پریشانی کا شکار ہیں کہ اتنا پانی ہے, 1 فٹ 1.5 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے, لوگ جنازے بھی وہاں سے گزار رہے ہیں. تو یہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ہم ان کو حل کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ اس طرح نہیں کریں گے کہ جی جو بنی بنائی چیزوں کے اوپر اربوں روپیہ لگا دیا جائے اور فنڈ جیب میں چلا جائے. انشاءاللہ ہماری جماعت کا بھی منشور یہی ہے اور ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ جو فنڈ آتا ہے وہ پورے کا پورا حلقے کے اوپر لگنا چاہیے. عرفان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ حلقے پہ فنڈ صحیح طرح سے نہیں لگتے. یہ کچھ عرصہ پہلے نادرا کے دفتر میں انہوں نے لاکھوں روپے لگا کر واش روم تعمیر کروائے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ میں تو اسے نا دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. جس طرح لنگر خانے بنا دیے جاتے ہیں, باتھ روم بنا دیے, لنگر خانے بنا دیے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے عوام کو نا کہتے ہیں ایک لائن پہ ایک سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. اصل چیز ہے کہ آپ وسائل پیدا کریں. وسائل اتنے ہونے چاہیے کہ لنگر خانے کی ضرورت ہی نہ رہے. آج سے پہلے اسلامی تاریخ میں کبھی لنگر خانے کا آپ پڑھ کے دیکھ لیں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام وسائل پیدا کرتا ہے. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, ایک آپ کسی مجبور کو 100 روپیہ یا 1000 روپیہ اس کی جیب میں ڈالیں اور وہ اپنا گھر چلا جائے, اور ایک یہ ہے کہ آپ اسے 1000 روپے کا ایک کلہاڑا لے کے اس کے کاندھے پہ رکھ دیں کہ جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آ. بہتر کون سا ہے کہ آپ اسے خود مختار کریں. ہم اپنے نوجوان کو خود مختار کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ لنگر خانوں کی لائنوں میں کھڑے کر کے ذلیل کرنا. ایک بہت اہم سوال ہے ہماری تاجر برادری کی طرف سے, جو رائیونڈ کے خاص طور پہ تاجر برادری ہے ان کی طرف سے یہ سوال ہے. یہاں پر جو دکانیں ہیں وہ تقریباً زیادہ تر جو دکانیں ہیں نا وہ سرکاری ہیں اور وہ لیز پر دی جاتی ہیں 5, 10, 20 سال کے لیے. تو لیکن وہ جو دکانیں ہیں نا وہ عمومی طور پر جن سے زیادہ سیاسی مفاد حاصل کیا جا سکتا ہے انہی کو ملتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وہ دکانیں حقداروں تک پہنچا سکیں گے؟ دیکھیں, ہم نا اصل میں ہماری لڑائی اس سسٹم کے ساتھ ہے, ہماری لڑائی کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس نظام کو یہ جو کلچر بن گیا ہے نا, پروٹوکول کلچر جسے کہتے ہیں نا, پروٹوکول کلچر ہی ہے نا کہ آپ اپنے نوازے ہوئے بندے کے اوپر دست شفقت رکھیں. ہم اس نظام کو لے کے آئیں گے کہ جو جس کا حق ہے نا وہ اس تک پہنچے. اگر ایک شخص نے وہ 10 سال کے لیے لیز پہ لی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ نیا الیکشن ہوا کوئی نیا بندہ آیا تو وہ اپنی مرضی سے کہے نہیں بھائی تو آ جا. یہ چیز ہی غلط ہے. اصل اصول یہ ہے کہ جو آپ سے جس کی کمٹمنٹ ہوگی ہے نا, جتنے سال کا بھی ایگریمنٹ ہو گیا ہے وہ مکمل چلنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے گورنمنٹ آئی جی ایکٹ ختم ہو گیا لہٰذا دوبارہ پھر بولنے لگے گی. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا ہے. تو اور یہی چیز بلیک میل کرتی ہے ہمارے تاجر برادری کو بھی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں اقدار میں لے کے آئے, ہماری جماعت کے پاس اتنی سورسز اور طاقت اللہ تعالیٰ دے گا تو ہم ان کی جڑیں ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ہم اسے پراپر پکی بنیادوں پہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. یہ جو کہتے ہیں جب نظام مصطفیٰ آئے گا یہ ان کی تو کوئی رہے گا ہی نہیں. یہ تو اس طرح حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے چیلنجز تو اس سے بھی آگے کے ہیں انشاءاللہ. اچھا عرفان صاحب, آپ نے مسائل کا حل بتایا, امید ہے ہمارے ناظرین ان کو سمجھ سکیں گے. اب ایک چیز عام طور پر تحریک لبیک کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ یہ مولویوں کی جماعت ہے اور ان کو کیا پتہ اقتدار کیسے چلتا ہے, خارجہ پالیسی کیسے ہوتی ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشنز کیسے بنائے جاتے ہیں. تو یہ جب آئیں گے, یہ دیکھیں نا یہ عوام کا سوال ہے, میں اس لیے یہ جب آئیں گے تو آ کے یہ بس مارا ماری شروع کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب یہ ایسے ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا. یہاں پہ جیسے طالبان ایک ایگزامپل دی جاتی ہے, جیسے طالبانوں نے کیا ویسے آ کے کریں گے. تو آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی, ایسا حل ہے کہ جس سے آپ آتے ہی ان مسائل کو حل کر سکیں گے؟ ایک عام طور پہ مسئلہ ہے کہ پچھلی حکومت اتنا زیادہ قرض لے لیتی ہے کہ وہ اگلی حکومت کے لیے وہ قرض اتارنا ہی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ آگے کو کیا اس ملک کی ترقی میں کام کریں. مختلف ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. تو یہ مسائل ہیں, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, تحریک لبیک کیسے مینیج کر سکے گی؟ تو آپ بتائیں. ہیں بات یہ ہے کہ یہ مسائل اتنے بڑے ہیں ہی نہیں. وہ کس طرح سے نہیں ہیں؟ دیکھیں, دنیا کے اندر 5 ممالک غالباً ایسے ہیں جنہوں نے IMF کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا, اور وہ جواب اتنا سخت تھا کہ یہ آپ کا حرامی پیسہ تھا, یہ ہم نے واپس نہیں کرنا. جس میں سے ایک بڑی مثال برازیل کی ہے.
برازیل نے IMF کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا کہ آپ نے جتنا پیسہ ہمیں دیا تھا وہ ہم واپس کریں گے، جو اوپر کا سود ہے ہم 1 روپیہ واپس نہیں کریں گے. اور بابا جی نے بھی یہی کہا تھا. لیکن وہ بابا جی کی بات جو تھی وہ جس طرح آپ کے سوال کے اندر تھا کہ وہ مولوی نے کہا تھا تو کہتے ہیں جی مولوی اس طرح کرتے ہیں، وہ شدت پسند ہوتے ہیں. بات شدت پسند کی نہیں، بات اصول پسند کی ہے. اصول یہ کہتا ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے اصل قیمت دی آپ ہم صرف وہی واپس کرنے کے پابند ہیں. اس کے اوپر جتنا سود لگ گیا یا جتنا انہوں نے اس کے اوپر قرضے کی صورت میں چڑھا دیا وہ ہم واپس نہیں کریں گے. برازیل نے جب ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم، اور مزے کی بات یہ ہے کہ برازیل کے پاس 6 لاکھ فوج بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی طاقتیں بھی نہیں ہیں، جو ٹوٹل دنیا میں 7 ممالک ہیں. تو بات یہ ہے کہ جواب دینے کے بعد انہوں نے کیا کہا بھلا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، یہ کر دیں گے جس طرح ہمیں کہتے ہیں جی وہ یہ ہو جائے کاربن. انہوں نے بڑا آسان صاحب نے کہا جی ہمارے پاس امیزون کے جنگل جاتے ہیں، ہم اسے آگ لگا دیتے ہیں، یہ بھی تو ہمارے فری استعمال کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سورسز کے لحاظ سے ہر طرح کے سورسز ہمارے پاس، تیل ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، کوئلہ ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم ان کی طرف دیکھیں. وجہ آپ کے سوال کا آخری حصہ جو تھا وہ تھا کہ جی آپ اتنے شخص چیلنج سے واپس کس طرح نکلیں گے جو یہ قرضہ لے لیتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بہترین حل ہے کہ جی ہم سب سے پہلے تو اپنے حکمرانوں کی عیاشیاں بند کریں گے. ایسے کس طرح بند کریں گے کہ ایک سرکاری ملازم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہزاروں یونٹ افورڈ کر رہا ہے اور اس کی پوری فیملی موج کر رہی ہے. وجہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں، اور ایک غریب آدمی ہے جس کا 300 سے اوپر ایک یونٹ جاتا تو اسے اتنا ٹیکس لگ جاتا ہے. یہ چیز ہے نا، اس پروٹوکول سسٹم نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اب اسسٹنٹ کمشنرز کو انہوں نے گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں لے کے دی ہیں جن کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے. غریب ملک جس کا بچہ قرضئی ہے، اس کے جو ہے نواب اور اس کے جو حکمران ہیں اور جو وزیر اور مشیر ہیں، یہ اتنا لمبا پروٹوکول جس میں تقریباً سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں وہ لے کے جائیں اور یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور مقروض ہوں اور ملک بھی مقروض ہو. تو ہم اس سسٹم کو سارے کو بدل رہے ہیں، ہماری جنگ اس سسٹم کے خلاف ہے. عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ جوابات اور ان کے کافی جو سوالات تحریک پر بھی اٹھتے ہیں کلیئر ہو چکے ہوں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ناؤ ٹی وی.